میں شادب ایک اور میں PMLN والوں کو ابھی سے بات یہ بتانے والوں تاکہ وہ کاپی کر لیں اس کو کہ پاکستان تحریک انصاف کا انشاءاللہ جو پارلیمانی بورڈ بنے گا اس کے اندر بھی یوتھ کی نمائندگی ہوگی جو ٹکٹیں دے گا. ٹھیک ہے. تو یہ بھی اور کیا کاپی کیا ہے آپ کا؟ اور تو کچھ نہیں کاپی کیا ابھی کاپی کر لیں. ہمارے SMS کوڈ کو کاپی کیا گیا. ٹھیک ہے. ہماری سستی روٹی کمپین کو کاپی کیا گیا. ہم نے اگر قائد اعظم کی تصویر لگائی تو انہوں نے قائد اعظم کی تصویر لگائی. اگر ہم نے پاکستان کا جھنڈا لگایا تو انہوں نے پاکستان کا جھنڈا لگایا. ہم نے سوشل میڈیا کا یوز کیا تو انہوں نے سوشل میڈیا کا یوز کیا. تو کوئی بات نہیں, کاپی کریں, یہ ان کا حق ہے. نیشنل اینتھم چلائیں, ان کا حق ہے. دوسری بات جو میں کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ میں پہلے تو ایک کنڈیم کرتا ہوں جو گجرانوالہ میں یوتھ میں ہوا کہ ایک نوجوان نواز شریف سے ہاتھ ملانا چاہ رہا تھا لیکن سیکورٹی گارڈوں نے پکڑ کے اس کو اتنا مارا کہ وہ ساری زندگی بھول ہی گیا. اس کے بعد شادب مجھے یہ اتنا بتا دیں کہ PMLN کا ان کو نظریہ پتا ہے کہ PML کس نظریے کے اوپر کام کر رہی ہے. تحریک انصاف تو الحمدللہ یہ سب نوجوانوں کو کیا نظریہ ہم پاکستان کو اسلامی فلاحی ریاست بنانا چاہتے ہیں. پہلی بات انہوں نے کہا کہ سب سے پہلی بات تھوڑی دیر پہلے بات ہوئی تھی کہ جی یہ لوگ فنڈنگ لے رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے سے. ISF کو 2.5 سال لگ گئے ایک ٹی پارٹی کرنے کے لیے. اگر اتنا ہی لے رہے ہوتے تو ہم کیا ٹی پارٹیز نہیں کر سکتے تھے؟ دوسری بات یہ کہتے ہیں مسلسل جو ہے وہ آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, شاہ محمود آیا, جاوید ہاشمی آیا, 1048 صوبائی اسمبلی اور قومی اسمبلی کے ممبرز ہوتے ہیں. اگر اس میں 15 جو ہے وہ ایجڈ اور ایکسپیرینس لوگ آ رہے ہیں تو یہ کیسے کہہ سکتے ہیں یہ اس بات کو پروو کرے کہ 1015 میں سے 1048 میں سے 15 نکال دیں, 30 نکال دیں. یہ کیسے کہتے ہیں یوتھ کو سیٹ نہیں ملے گی؟ شادب بھائی انہوں نے یہ بات کی ہے کہ جاوید ہاشمی اور محمود قریشی جیسے لوگ کرپٹ لوگ ہیں. ان لوگوں کو اندر لانے کے لیے آپ کی پارٹی کے لوگ راہوں میں بچ گئے, ان کی گاڑی کے آگے لیٹ گئے, اور آپ بھی کے لیڈر کی بیوی مریم نواز اور بیٹی کلثوم نواز وہ وہاں پر گئی ہیں, پوری رات ان کو مناتی رہی ہیں, اور آج آپ ان کو کرپٹ کہہ رہے ہو اپنے لوگوں کو ہی. اور آپ کی ابھی آپ نے کہا ہے اور ابھی سن لو اور آپ کے لیڈر کی بیٹی مریم نواز اس بندے کو اپنا آئیڈیل کہتی ہے اور اس بندے کو آپ نے کرپٹ کہہ دیا. وہ بندہ نظریہ. اور یہ بتایا مجھے کہ چودھری نثار علی خان تو اپنے بھائی کی وجہ سے اس کو نظر بند کیا ہوا تھا, گھر میں اس کا نظر بند کیا ہوا تھا. ایک سعد رفیق بیچارہ تھا اور ایک ہاشمی تھا جنہوں نے اتنی مارے کھائی ہیں اور وہ ادھر آئے ہیں. اب یہ انہی لوگوں پہ اعتراض کر رہے ہیں. اور دوسری چیز میں یہ کہنا چاہتا ہوں, ایک چیز اور کہ یہ جو جتنے بھی ادھر کھڑے ہوئے ہیں ان سے میں یہ پوچھتا ہوں, مجھے یہ پتا ہے کہ یہ لیپ ٹاپ لے کے جو بھی کر کے ادھر بول رہے ہیں لیکن ان کا ووٹ تحریک انصاف کو ہی جائے گا. یہ یوتھ ہے میں صرف ان سے ایک کوشچن کرنا چاہتا ہوں کہ کائنڈلی آپ کی PMLN میں جتنے کرپٹ لوگ ہیں انہیں ہمیں بتا دیں, یہ نہ ہو کہ وہ ہماری پارٹی میں آ جائے اور بعد میں آپ انہیں کرپٹ کہہ رہے ہو. یہ لوگ بات کرتے ہیں ڈیفالٹر وغیرہ کی. تو اگر آپ لیسکو کی ویب سائٹ پہ جائیں, وابڈا کی ویب سائٹ پہ جائیں تو آپ 200 ڈیفالٹر میں 4th نمبر پہ ان کی اتفاق فاؤنڈریز آتی ہے. اگر یہ بات کریں 40 ملین روپیز انہوں نے ابھی ڈیفالٹ کیے, وہ ان کی باقی انڈسٹری سے لیتے ہیں. ابھی لیسکو کی ڈیفالٹر ٹاپ 200 ڈیفالٹر میں 4th نمبر پر ہیں. 4th نمبر پر فیض چمن کو ٹکٹ مسلم لیگ نون نے دیا تھا اور اسی پہ وہ جعلی ٹکٹ ہولڈر تھے. آپ کیسے نغمہ مشتاق کو بھی آپ نے ٹکٹ دیا تھا. عبدالغفور حیدری جو آپ کے ہی بندے سے سائڈ رول کرتے تھے ٹکٹوں میں, ان کو بھی آپ ہی نے ٹکٹ دیا تھا جامع والا. اب آپ ناخن کٹوا کے اب آپ میری بات سنو, اب آپ ناخن کٹوا کے شہیدوں میں نام نہ لکھوائیں. دیکھیے ہم لوگوں کے اوپر فرینڈلی اپوزیشن کا بہت زیادہ الزام لگ گیا, لیکن اس کی ایک ریزن تھی, ہم لوگ ڈیموکریسی کو ڈیریل کسی بھی طرح سے نہیں کرنا چاہتے تھے. ڈیموکریسی کو ڈیریل نہیں ہونے دینا چاہیے. خان صاحب نے جس دن اپنی پارٹی کی بنیاد رکھی انہوں نے انصاف کے نام پہ رکھی, اس وقت رکھی جب کہ میاں نواز شریف سپریم کورٹ پہ حملے کروا رہے تھے. خان صاحب وہ واحد پاکستان کے لیڈر ہیں جنہوں نے انصاف کی بنیاد پاکستان میں رکھی. اور اس کے بعد وکی لیکس میں کیا آتا ہے ان کے بارے میں, ان کے لیڈر کے بارے میں آتا ہے شہباز شریف کیمرون منٹر سے کہتا ہے, امریکن امبیسڈر سے کہتا ہے
सुने ना, शहबाज शरीफ अमेरिकन एम्बेसडर से कहता है कि कोई बात नहीं, आप इफ्तिखार चौधरी को अभी बहाल कर दे क्योंकि हम पे पब्लिक का प्रेशर है, हम भी किसी आजाद जज को बर्दाश्त नहीं कर सकते क्योंकि हम भी करप्ट है जरदारी की तरह। मैं सबसे पहले कहना चाहता हूँ कि ये करप्शन के खिलाफ नारे लगाते हैं, सबसे ज्यादा लेजिटिमाइज करप्शन ये खुद कर रहे हैं। एक बात करनी है मैंने, सबसे पहले जो आपने रिसर्च की बात की, ISF पाकिस्तान की पहली स्टूडेंट विंग है जहाँ पर रिसर्च एंड प्लानिंग का डिपार्टमेंट काम कर रहा है, और मैं हेड ऑफ रिसर्च एंड प्लानिंग डिपार्टमेंट हूँ ISF लोअर डिवीजन का। रिसर्च की बात हमसे ना ही करें और पर्सनल अटैक इसके बाद किया आपने तो फिर हम ज्यादा बेहतर जान देंगे किसकी बेटी किसके साथ नहीं पता। इनको कई विकीलीक्स को पढ़े। विकीलीक्स ने कहा कि इमरान खान ही वो वाहिद शख्स है जो किसी की डिक्टेशन नहीं लेता। दूसरी चीज यहाँ पे बात की इन्होंने कि एक दिन की एक्सपीरियंस की। बेटा गवर्नमेंट जो होती है ना वो होती है इट इज ऑल अबाउट गवर्नेंस। आपकी गवर्नेंस का ये आलम है कि आपने पंजाब के 35 लाख स्टूडेंट्स के साथ फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के जिसकी वजह से एक बच्चे ने खुदकुशी की। उस खुदकुशी की FIR मुझे बताएं किसके ऊपर कटेगी। दूसरी बात मुझे बताएं कि आप लोग मेमो गेट के ऊपर तो आप लोग बड़ी खुशी थे, जहां पर पॉइंट सिक्योरिंग का मामला था तो आप लोग फौरी तौर पर चले गए सुप्रीम कोर्ट में। आप ये बताएं कि आप 97 के अंदर ब्रूस लीडर की बुक में शामिल है कि शहबाज शरीफ साहब फौज के खिलाफ जो है वो अपनी हुकूमत बचाने के लिए मदद मांगने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यूथ को हक देने के लिए इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट में गई है, तो क्या नून लीग भी आजाद इलेक्शन करवाने के लिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएगी? इनसे ये मेरा सवाल है कि ये लोग जाएंगे कि नहीं। सालमियत की बात करें मेमो गेट को लेके, ठीक है, उनकी मुल्क की सालमियत के लिए गैरत कहाँ थी मियाँ साहब की जब एमल कांसी को इन्होंने अमेरिका के हवाले किया था? इनकी मुल्क की गैरत कहाँ थी जब ये आज वतन पे कुर्बान होने की बातें करते हैं? क्यों 10 साल बाहर रहे हैं? क्यों इन्होंने मुल्क के लिए अपनी जान नहीं दी? प्रोग्राम में हमने सवाल उठाया, पाकिस्तानी नौजवान किसके साथ हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज? हमारे फेसबुक पोल के मुताबिक 13,500 नौजवानों ने तहरीक इंसाफ जबकि सिर्फ 1970 नौजवानों ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के हक में फैसला दिया। इनमें से ही एक बागी निकल के मारे में है। और ये बताया मुझे, जब मुशर्रफ ने नवाज शरीफ को बाहर भेजा है तो किसने इधर मारे खाई? ये हाशमी नहीं, हाशमी था जिनको इन्होंने कोई क्रेडिट नहीं दिया। और बागी अगर ये कह रहे हैं तो कोई बागी निकल के आया। और ये